من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تھوڑا یہ پیچھے کر دیں حضرات گرامی قدر، اور میری معززات ماں اور بہنوں، میں
آپ کے سامنے اس مقدس اور متاخر جماعت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جن کے تذکرے عرش معلیٰ پہ ہوئے، جن کے تذکرے اس زبان نبوت سے ہوئے جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی شان رکھتی ہے۔ وہ مقدس جماعت، وہ عظیم طائفہ، وہ پاکیزہ گروہ، وہ باوقار طبقہ، وہ عظیم ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ، وہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ یاد رہے، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بلند و بالا اگر کسی کا مقام ہے تو وہ اصحاب محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مقدس جماعت اس روئے زمین پر یکتا و بے مثال ہے۔ کوئی دوسرا ان کا ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کر بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ وہ تو وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے 23 برس، کتنے برس؟ 23 برس اس کے چہرہ پر انوار کو دیکھا جس کا چہرہ زمین و آسمان کا رب بھی نگاہ محبت سے دیکھتا رہا، اور وہ مالک کائنات عرش کی بلندیوں پہ یوں گویا ہوا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ کہا حبیب، آپ کا چہرہ پنروار جب آسمان طیبہ کی طرف اٹھتا ہے، ہم آپ کے چہرہ پر انوار کو نگاہ محبت سے تک رہے ہوتے ہیں۔ وہ چہرہ، وہ تو وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے روح مصطفیٰ کو دیکھا؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو قرآن ناطق کو سنتے رہے؟ وہ ہونٹ
کہاں سے لاؤ گے؟ جن ہونٹوں نے مہر نبوت کے بوسے لیے، ہاں ہاں میں کہتا ہوں وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو دل تعلیمات نبوی سے زندہ ہوئے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو ہاتھ سید الکونین کے ہاتھوں سے مس ہوئے اور وہ شہنشاہ کائنات عرش معلی پہ بول اٹھا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ہاں ہاں وہ قدم کہاں سے لاؤ گے جو معیت محمدی میں آپ لاپا ہوئے؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ، صحابہ کی محبت سے اپنے دلوں کو شاد رکھنے والوں سنو، وہ نمازیں کہاں سے لاؤ گے جو نمازیں امام الانبیاء کی ابتدا میں ادا ہوئی؟ ہاں ہاں وہ شاگرد کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے سبق لیا تو محبوب خدا سے لیا؟ اور قرآن یوں بول اٹھا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آخر وہ زمانہ کہاں سے لاؤ گے جس کے بارے میں ناطق وحی نے خود کہا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہاں ہاں وہ قدوسیوں کی جماعت کہاں سے لاؤ گے جن کے سردار رسولوں کے سردار تھے؟ اسی لیے تو قرآن کا متن اس بات پہ گواہ ہے، اولئک ہم خیر البریہ۔ کعبے کے رب کی قسم ہے کہ چشم فلک نے محمد مصطفیٰ کے نام لیواؤں سے بڑھ کر کسی انسان کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہے، جن کی عظمت پر قرآن کے مقدس اوراق گواہ ہیں، جن کی رفتوں پر عرش والے کا کلام شاہد ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، رب کس شان سے ان کا تذکرہ کر رہا ہے؟ وہ رب لم یصل کس نگاہ محبت سے ان کو دیکھتا ہے؟ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرمان اترتا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا۔ فقراء مہاجرین، اللہ تیری کریمی کے کیا کہنے، تو صرف بلاتا ہی نہیں، کس شان سے نوازتا ہے۔
یہ تیری بندہ نوازی ہے، تو اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ کائنات دنگ رہ جاتی ہے، حیران و ششدر وہ اس قدر نوازتا ہے۔ دیکھنا کس شان سے نوازا ہے۔ مجھ پہ لٹانے والوں، مجھ پہ قربان ہونے والوں، مجھ پہ جانیں نثار کرنے والوں، میرے آبادہ پر اپنا گھر بار چھوڑ دینے والوں، تم نے گھر چھوڑے، تم نے مال قربان کیے، تو دیکھنا کس شان سے اپنے بندوں کو کہہ رہا ہوں، کس شان سے اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں کہ محبوب مالف ہے، کن کا حق ہے؟ فقراء مہاجرین۔ یہ مال فے جو ہے یہ فقراء مہاجرین کا حق ہے۔ میں اس پہ نہیں بحث میں پڑھنا چاہتا کہ میرا موضوع کوئی مال فے ہے، اشارہ ہے، شیخ محترم تشریف فرما ہے، اس کی وضاحت اگر پوچھنا ہو تو شیخ سے پوچھ لیجئے گا۔ کام مال فے پہ اگر حق ہے تو کن کا؟ فقراء مہاجرین کا۔ کون فقراء مہاجرین؟ وہ فقراء مہاجرین جو سابقون الاولون تھے۔ کون فقراء مہاجرین؟ وہ تھے جو سب سے پہلے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے۔ وہ فقراء مہاجرین، وہ بے نوا جو ساری کائنات پہ سبقت لے گئے، کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان کی عظمت کو کون چھو سکتا ہے؟ وہ تو وہ تھے۔ ان کی عظمت کا تذکرہ چھڑا ہے تو سنو ایک طالب کی زبان سے۔ ان کی عظمتوں کے قصیدے تو عرش معلیٰ پہ عرش لینے پڑے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی اس دنیا میں قدم نہیں رکھا، اور انہوں نے کیا ابھی تو ان کے آبا کا وجود نہ تھا، ابھی کسی آنکھ نے ان کے آبا کو نہ دیکھا، آبا کو بھی نہیں، نہ انہیں دیکھا نہ ان کے آبا کو دیکھا، لیکن ان کا تذکرہ صدیوں قبل ہو رہا ہے۔ کبھی تورات کے اوراق میں، کبھی انجیل کے صفحات میں، کبھی زبان موسیٰ پر، کبھی لبہ عیسیٰ پر علیہم الصلاۃ والسلام۔ ذالک مثلہم، میں نہیں کہتا، قرآن بول اٹھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ اکبر! وہ کیسے لوگ تھے جو روح اثر بن کے رہے، تیری نگاہ نے کس کس کو چن لیا ہو۔ اللہ اکبر! تو میں کہہ رہا تھا للفقراء المہاجرین۔ کون مہاجر؟ جنہوں نے گھر چھوڑا، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، جنہوں نے کعبۃ اللہ کو ہے بات کہا، وہ بابرکت گھر جس گھر کے بارے میں زمین و آسمان کا رب یوں گویا ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ،
جس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ جس نے وہاں سر رکھ دیا، کائنات کے رب کی قسم ہے، رب نے اس کو 1,00,000 سجدوں کا ثواب عطا کر دیا۔ وہ بابرکت گر، وہ بابرکت گر جس کی قسمیں زمین و آسمان کے رب نے اٹھائی ہے۔ کیوں یہ سادے محترم اٹھائی ہے کہ نہیں؟ اٹھائی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ وہ کعبہ چھوڑو جہاں خلیل کے قدم آئے، رب نے کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس خلیل کی اداؤں کو قرآن بنا دیا۔ وہ ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم، مصلی جہاں خلیل نے مصطفیٰ کو مانگا تھا اس گھر کو چھوڑا ہے۔ ہم تو مصلی نہیں نہ چھوڑتے، ہم ضد نہیں چھوڑتے، ہم خواہشات کو قربان نہیں کرتے، ہم منافقت کو نہیں چھوڑتے، ہم ظلم کے تیر چلانے سے باز نہیں آتے، اپنے مفاد کے لیے ہم خون کے دریا عبور کرنے کے لیے بھی کود پڑتے ہیں، فتنہ و فساد کے طوفان کھڑے کر دیتے۔ ہم کیا ہیں اور یاران مصطفیٰ کیا ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں۔ کس گھر کو چھوڑا؟ بابرکت گھر کو، جہاں انبیاء کے قدم آئے، وہ مبارک سرزمین جس نے انبیاء کے قدم بوسی کی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے کہ جس کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، چھوڑ کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ چلا دے، ہاں شاید کا چل رہا ہے کہ نہیں؟ چھوڑ کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ مقدس شہر چھوڑا ہے جس کی میں نے کہا اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے۔ کس کو چھوڑا اور کہاں چل دیے؟ مدینہ النبی میں قدم رکھے، اٹھاؤ بخاری۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، کہتے ہیں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں کون آیا جس کو دنیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے؟ کون مصعب؟ وہ مصعب کہ ایک زمانہ ان کے حسن کے گن گاتا ہے، وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چوکوں اور چراہوں میں ان کے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے، وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت خوشبوؤں میں بسے رہتے، وہ مصعب جو ہر روز جو ہے حسین سے حسین پوشاک زیب تن کیا کرتے، وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنگ احد میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا اگر تھمایا ہے تو مصعب کے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ یہی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔
یہ مصحف وہ ہے جن کا چہرہ محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ کفار نے ہذیان بکا الا ان محمدن قد قتل، کہا مسلمانوں تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ تو قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے کون؟ مصعب۔ افواہ پھیلا دی محمد شہید ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مصعب۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں ہم مصعب کے پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپتے قدم چھپانے کے لیے کچھ نہ ملتا۔ رؤوف و رحیم گویا ہوئے، کہا مصعب کا سر ڈھانپ دو اور قدموں پہ گھاس ڈال دو۔ وہ مصعب ذرا آگے بڑھے، برا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ثم ان کے ساتھ کون ہے پھر؟ ام مکتوم رضی اللہ، آپ جانتے ہیں کون ہے؟ مؤذن رسول ہے۔ آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں سے اندھے ہیں، لیکن دل کا کیا عالم ہے؟ دل بینا ہے، دل زندہ ہے، دل رب کی توحید سے زندہ، دل اگر زندہ ہے تو محمد مصطفیٰ کی محبت سے زندہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم جاء بلال وسعد وعمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر کہتے ہیں بلال آئے۔ کون بلال؟ کہ تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سینے پہ سنگے گرا کو رکھا گیا، لیکن اس باوفا کی زبان پر ایک ہی ترانہ گونجتا رہا، اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ اور اسی پہ اقبال یوں بول اٹھا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر حنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اس پیغام کو چھوڑا، ہائے ہائے۔ تو ویسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں بلال کا، یہ قیامت کی صبح تک اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ مرتا ہی کب ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ، ان کے نام کبھی نہیں مٹا کرتے، جو اس پہ مٹ جاتے ہیں اللہ ان کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ بلال آئے اللہ، پھر سعد آئے۔ کون سعد؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سعد جن کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، ہونٹوں سے الفاظ جدا ہوئے، اور وہ سعد کو اجازت بخشا کے ساری کائنات پہ سعد ناز کیا کرتے تھے۔ کیا جملے کہے؟ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان، صلی اللہ کہ ساری کائنات مصطفیٰ پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ساری کائنات کیا یوں لب گشا ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے بڑے نے کہا تھا، حسان نے کہا تھا، کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاؤ، کہا میرے ماں باپ، میری عزت
میرے ماں باپ کی عزت محمد مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہے. ساری کائنات کہتی ہے ہم مصطفیٰ پہ قربان، مصطفیٰ کہتے ہیں میں ساتھ پہ قربان. وہ ساتھ. اللہ اکبر. آگے بڑھو. خباب رضی اللہ تعالی، یہ ہیں فقراء مہاجرین کا تذکرہ میں چھیڑ رہا ہوں. للفقراء، یہ مہاجروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک کا نام اور سنو، خباب رضی اللہ تعالی. چمڑی پگھلتی تھی تو انگارے بجھتے تھے. یہ ہیں خباب. اللہ اکبر، کتنے باوفا تھے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بخاری کے اوراق پڑھنے لگا ہوں. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حق لینے کے لیے گئے عاص بن وائل سہمی سے. کیوں نہیں شاہ محترم؟ کفر کے امام سے، تکبر کے پتلے کے باس عاص بن وائل. اس نے تلواریں بنوائی، حق لینے کے لیے گئے، معاوضہ لینے کے لیے گئے. کوئی کشکولے گدائی تو نہیں پھیلائے، حق لینے کے لیے گئے. حق والوں کو حق لٹانا چاہیے کہ نہیں؟ حق لینے کے لیے گئے. معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لا اوتی کا حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا حق لینے آئے ہو، حق ملے گا جب محمد کی رسالت کا انکار کرو صلی اللہ. اس ظالم نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. لیکن قربان جاؤں میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفتوں پر، اس کی وفا پر. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، وہ سونے کے پانی سے رقم کرنے والا، وہ دلوں کی تختیوں پہ نقش کرنے والا، وہ ماتھوں کا جھومر بنانے والا. کہنے لگے حتی تموتا ثم تبعث. اٹھاؤ بخاری، بخاری کی سطریں گواہ ہے. کہا قیامت بپا ہو سکتی ہے، چاند اپنی چاندنی کھو سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستاروں کی قندیلیں بجھ سکتی ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے، دریاؤں کی روانی تھم سکتی ہے، راتیں دنوں کا رخ ڈال سکتی، ہزار بہار میں بدل سکتی ہے. لیکن رب محمد کی قسم ہے، محمد مصطفیٰ کا نام لیوا محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ کسی شاعر نے کہا اور کیا نقش کھینچا. اس نے کہا تیرے قدموں سے نسبت جن کو ہے، تیرے قدموں سے نسبت جن کو ہے، وہ سر جھکے کیوں کر کسی مغرور کے در پر، کسی سلطان کے آگے. جن کا رشتہ، جن کے دلوں کے تار محمد مصطفیٰ سے جڑ چکے، جو اپنے دل میں مصطفیٰ کو بسائے ہوئے، کائنات کے رب کی قسم وہ کبھی مغروروں کے چوکھٹوں پر انہوں نے کبھی اپنے سروں کو ہم نہیں کیا. وہ کبھی غیروں کے آگے جھکتے.
ہو محمدی، ہو محمد مصطفیٰ کا نام لیوا، ہو جہانوں کے رب کا کلمہ پڑھنے والا، اور جھکے غیروں کے آگے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بلند و بالا پیشانی دی ہے تو کائنات کے رب نے دی ہے، یہ پیشانی جھکے گی بھی تو کس کے آگے؟ اس کے آگے، اور پھر یار ہوں مصطفیٰ کے اور جھک جائیں غیروں کے آگے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، محبوب تیرے یاروں کے اوصاف تو ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ تیرے یار تو وہ ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، محبوب تیرے یار ملیں گے تو میرے در پہ جھکے ہوئے ملیں گے، ان کی کمریں اگر جھکتی ہیں تو میرے آگے، ان کے سر اگر ہم ہوتے ہیں تو میرے در پہ، اور کہیں جھکتے یہ آس جھکانے آیا ہے۔ کون جھکا رہا ہے شیخ محترم؟ آس جھکا رہا ہے، نہیں جانتا پالا کس سے پڑا ہے۔ ان آندھیوں سے کہہ دو، ان رافضیوں سے کہہ دو، کن کے بارے میں ہذیان بکتے ہو؟ ان پاک لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنا سب کچھ محمد مصطفیٰ پہ فدا کر دیا۔ ان آندھیوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہے، ہم وہ شاہ نہیں جو شجر محمد سے کٹ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں معلوم ہی نہیں مصطفیٰ کے نام لیوا کون ہے۔ ان بے شرموں کو نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، میں بات کر رہا تھا حباب رضی اللہ تعالی، آگے بڑھیے، آگے چلتے ہیں۔ برا کہتے ہیں، پھر وہ آئے، ثم جاء، میں وہ نام لینے لگا ہوں کہ جس پہ عرش والے کا عرش بھی جھوم اٹھتا ہے۔ ثم جاء عمر، ثم جاء، وہ عمر کائنات کے رب کی قسم جو بولتے زمین پر ہیں، عرش سے قرآن بن کے اترتا ہے۔ عمر آئے رضی اللہ تعالی 20 یاران مصطفیٰ کے ساتھ، کتنے کے ساتھ؟ کتنوں کے ساتھ؟ 20 کے ساتھ۔ اور وہ بہادر جب باہر نکلتے ہیں تو کہا، آؤ مکے کے سورماؤں، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم کتنے پانی میں ہو، آؤ میں جا رہا ہوں۔ رستہ تو روک کے دکھاؤ عمر کا، اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتے تو عمر کا راستہ کاٹ کے دکھاؤ، اگر اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو عمر کا راستہ روکو، روک کے دکھاؤ تو صحیح۔ اس شام سے حضرت عمر نکلے ہیں اور 20 یاران مصطفیٰ حضرت عمر کے ساتھ ہیں۔ ثم جاء نبیو، پھر وہ آئے جن پہ میرے اور آپ کے ماں باپ قربان، پھر وہ آئے جن کو کائنات کے رب نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ آئے جو سید الکونین تھے، وہ آئے جو سید البشر تھے، سید الانبیاء، امام الانبیاء،
پھر وہ آئے جو خاتم النبیین تھے، پھر محمد مصطفیٰ ہے، اور ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ یہ استاد جی ساتھ کون ہے جس نے کبھی نبوت کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، جو آج بھی نبوت کے ساتھ ہے؟ پھر ابو بکر آئے، پھر یار غار آئے، پھر نبی ساتھ جو ہے وہ رفیق نبوت ہے، وہ آیا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، جاؤ قرآن کے متن میں جان کے تو دیکھو، اٹھاؤ سورہ توبہ، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ لا ان اللہ معنا۔ پھر وہ آیا جو چلتا ہے کائنات کے رب کی قسم، رب کی مدد ساتھ چلتی ہے۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے یہاں ابو بکر کی عظمت پہ، وہ بھی سنتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم، شان اصحاب محمد کی بتلاؤ کون ہے مصداق لا تحزن کے مظہر کا؟ لا تحزن کا مظہر بتلاؤ، اور رافضیوں مجھے اس کا نام تو بتلاؤ، کون ہے؟ لا تحزن کا اگر کوئی مظہر ہے تو وہ مصداق ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر ہے، ابو بکر۔ آگے ذرا بڑھو۔ بڑا کہتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ کے قدموں نے مدینے کی دھرتی کو چوما ہے تو انسان اتنا خوش ہوئے کہ زندگی بھر کبھی اتنا خوش نہیں ہوا۔ تو میں ایک حوالہ یہاں دے رہا ہوں استاد محترم کی موجودگی میں، اٹھاؤ تفسیر ابن عباس، وہ جو آن وعدہ نبوت کا چشم و چراغ، وہ جو فرزند اہل بیت، وہ عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جس کو نبوت نے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور پھر دعا دیتے ہوئے کہا اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس بیٹے کو اپنے کلام کا فہم نصیب فرما۔ معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ مہاجرین کی تعداد کتنی ہے؟ 100۔ کتنی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 کی تعداد بیان کی ہے، اور یہی بات امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں نقل کی ہے۔ 100 مہاجرین، اس میں سے آپ کچھ کا تذکرہ اشارتاً سن چکے ہیں، ذرا آگے بڑھے۔ تو میں کہہ رہا تھا للفقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین۔ کون فقراء مہاجرین؟ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ فقراء مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے دھکے دے کے نکالا گیا، جنہیں اذیتیں دی گئیں،
جنہیں مصائب کے پہاڑوں سے گزارا گیا، جنہوں نے مصائب کی مشکلات کے سمندروں کو عبور کیا، گھروں سے نکال لیا، آ جاؤ نکل جاؤ، ہم تمہارا وجود گوارا نہیں کرتے، تم ہمیں ایک آنکھ نہیں باتے، تمہارا وجود بھی دیکھنا گوارا نہیں، مال چھینا یہی نہیں، اوہری جو من کن گھروں سے، جو حرم میں بنائے، حدود حرم میں، وہ رہتے کہاں ہیں؟ حرم میں، نکال دیا، جہاں پیدا ہوئے، جہاں پروان چڑھے، جہاں اپنا شباب کو گزارا، سب کچھ چھوڑ کے ساتھ چل دیے۔ آج ہمیں کوئی کہے ہم گھر بنائیں، بڑی محبت اور چاہتوں سے اس کو پروان چڑھائیں، اور کوئی ہمیں کہے چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے؟ اللہ تیرے نبی کے اصحاب کی وفاؤں پہ قربان، جنہوں نے اتنا بھی نہیں پوچھا کیوں چھوڑے، چھوڑ کے ساتھ چل دیں۔ اللہ نے یہاں پہ بس کر دی، تذکرہ ہو یاران نبی کا، اور عرش والا ٹھہر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ ہے ان کا ساحل، مال چھین لیے، لختے چکن چھین لیے، سب کچھ گوارا کر لیا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وہ نہیں گھبراتے۔ تو میں کہہ رہا تھا وَأَمْوَالِهِمْ، ایک دوسرا مقام میں پڑھنے لگا آل عمران کا، آخری رکوع، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، دو طبقے ہیں، یاد رکھیں، ایک ہے جنہوں نے خود ہجرت کی، والذین، دوسرا طبقہ وہ ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کون ہے جو عمر کو کہے چال، کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے عمر کو رضی اللہ تعالیٰ نکلو؟ کچھ کمزور تھے، وہ خود بہت نکلے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہاں اللہ نے کیا الفاظ بولے؟ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اوذو کہا راستہ میرا تھا، کرتے محمد کے نام لیواتے صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ میرا تھا، تو تکلیفیں یاران مصطفیٰ کو دی گئی، کٹ گئے، محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، کیوں جو استاد محترم چھوڑا ہے، پیڑ پہ پتھر باندھ کے بھی نہیں چھوڑا۔ اوذو فی سبیل اللہ اکبر، اگلی بات کہی وقاتلوا، وقاتلوا، لڑے، وہ باوفا لڑے، کائنات کے رب کی قسم، چشم فلک نے ایسے بہادروں کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔
میں نہیں کہتا، قرآن کے متن سے پوچھو، قرآن جو گویا ہوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، بولو اشداء علی الکفار، جو کفار کی رگے جاں کو کاٹ دینے والے۔ آج کائنات کا سب سے بڑا مشرک رافضی یوں ہذیان بکتا ہے، یاران نبی محمد مصطفیٰ کی وفات کے بعد ایمان سے پھر گئے، ایمان چھوڑ دیا۔ کن کے بارے میں کہا؟ ان کے بارے میں کہا جن کے بارے میں عرش والا یوں ناطق ہوا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہا میرے نبی کے یار تو وہ ہیں جن کے سینوں پر ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ تم نے انہیں کافر کہا جو کفر کے لیے پیغام موت تھے۔ شرم تم کو مگر آتی نہیں؟ آؤ طریق کی وادیوں میں ٹھوکریں کھانے والوں، آؤ منزل کا پتہ دیتا ہوں میں۔ اشداء، وہ تو کفر کے لیے موت ہے، تم نے انہیں ہی ظالموں کہہ دیا، کافر ہے معاذ اللہ۔ یہاں ایک اور نقطہ میں دے رہا ہوں آپ کو، اس آیت پہ آئے، پھر میں آتا ہوں اس پر۔ فقراء المہاجرین الذین اخرجوا، جنہیں نکالا گیا، جنہیں میں پوچھتا ہوں اور رافضیوں مجھے بتلاؤ کس نے نکالا؟ کسے نکالا اور کیوں نکالا؟ بتلاؤ، تم سے پوچھتا ہوں، کتنے پانی میں ہو تم؟ یخرجون الرسول وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، مصطفیٰ کو نکالا، یاران مصطفیٰ کو نکالا۔ کس نے نکالا؟ مشرکین عرب نے نکالا، کفار مکہ نے نکالا۔ اللہ اکبر، زمین کیا آسمان بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، غضب ہے، سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے، چھوڑ دیا قرآن کو۔ اللہ اکبر، کس نے نکالا، کسے نکالا، اور تیسری بات کس لیے نکالا؟ تو آج یہ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جماعت منافقین کے ساتھ مل کر خانوادہ اہل بیت پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتلائیں، یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے؟ کیوں جی؟ یہ کیا ہے؟ گھروں سے نکال دیے گئے، دولت کر دیے گئے، اولادیں چھین لی گئی، مال چھین لیے گئے، تو مظلوم ہے کہ ظالم ہے؟ آج ظالم انہیں ظالم کہہ رہا ہے۔ تو ذرا پیچھے پلٹ آئے، پھر اس آیت میں وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، صرف گردنیں تن سے جدا نہیں کی، خود بھی راہ خدا پہ قربان ہو۔ آؤ ذرا میں آپ کو بدر میں لیے چلتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور کل میں نے بھی کوئی ایسی چیز کھا لی اس کا اثر آج میرے گلے پہ اٹھ۔ پانی ذرا پلا دیں مجھے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، میدان بدر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے، نظر الی المشرکین، نگاہ نبوت مشرکین کی طرف اٹھی، دیکھا وہ 1000 ہے، کتنے ہیں؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یاران نبی 319 تھے، صحیح مسلم ہے ہماری۔ عمر کہتے ہیں فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، قربان جائیں ان کی اداؤں پر، ایک ایک ادا محمد مصطفیٰ کی نوٹ کر رہے ہیں، اپنے سینوں پہ نقش کر رہے ہیں، اور نگاہ عمر کی کس چہرے پہ ہے؟ اس چہرے پر جس کے بارے میں ناطق وحی نے کہا تھا لا تمس النار مسلما رانی او رہا من رانی، اور جس نے میرا چہرہ دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، رب نے ان چہروں پر جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے۔ آنکھیں چہرے مصطفیٰ پہ جمی ہوئی ہیں، اور یاد رکھے بات صرف صدیق کی نہیں، فاروق کی نہیں، عثمان کی نہیں، علی کی نہیں، بات 1,24,000 نبی کے یاروں کی نہیں، بلکہ فرمایا میرے کسی امتی نے میرے کسی یار کو دیکھ لیا، میرے صحابی کو دیکھ لیا، رب نے ان آنکھوں پر بھی جہنم کے شعلے بجھا دیے۔ تو حضرات گرامی قدر، میں کہہ رہا تھا جس نے اسے دیکھ لیا نبی کے صحابی کو، رب نے ان آنکھوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اس چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ثم مد یدیہ فجعل یخطف بربہ، عمر کہتے ہیں نبوت نے یوں ہاتھ پھیلائے، اپنے رب کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ ہاتھ پھیلائے ہوئے گڑ گڑا رہے، اور رؤوف و رحیم نے ہاتھ پھیلائے ہیں، اس نے وقان بالمؤمنین، جن کا دل تڑپتا ہے تو اپنے یاروں کے لیے تڑپتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اور جو میرا مضمون ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت فی الارض، کہا اللہ آج 319 یہاں بدر میں کھڑے ہیں، اللہ اگر تو نے ان کو مٹا دیا تو تیرا نام لیوا کوئی نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور آگے تو بڑھو۔ عمر کہتے ہیں یہ دعا مناجات چل رہی ہیں، ہاتھ پھیلا کے یہی مانگ رہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ میرے یاروں کو بچا لینا۔ دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ چادر جس کے جو وجود نبوت سے مس ہوئی، اللہ نے اس چادر کے تذکرے اپنے کلام میں کر دیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا، اس چادر کے تذکرے جو وجود نبوت سے مس ہوئی، اللہ نے اس چادر کے بھی تذکرے اپنے کلام میں کیے۔ وہ چادر گر جاتی ہے، صدیق آئے، چادر کو اٹھا کے دوش نبوت پہ رکھا، آئے صدیق
تیرے ادب کے کیا کہنے، تیرے عقیدے اور تیری عقیدت پہ لب رکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، شاید جو الفاظ کہے میں پڑھ رہا ہوں، عمر نقل کر رہے ہیں، اور سچوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہائے ہائے، کتنا بڑا دل ہے، اللہ ہمارا بھی اتنا دل کر دے جتنا تیرے نبی کے صحابہ کا تھا۔ کوئی دل میں خلش نہیں۔ عمر کہتے ہیں ثم التزمہ من ورائہ، ابو بکر نے اپنا سینہ مصطفیٰ کی نبوت سے لگا دیا، چمٹ جاتے ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اور کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، اللہ کے حبیب کفا کا بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، عرش والے نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں۔ یہاں میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، نبوت مانگ رہی ہے، نبوت مانگ رہی ہے، عرش سے ابھی پیغام نہیں آیا، جب صدیق نے کہہ دیا اللہ نے آپ کی قبول کر دی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، جب صدیق نے کہا، عمر کہتے ہیں فانزل اللہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی مبدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتہ اللہ نے صدیق کے الفاظ پر محمد مصطفیٰ اور یاران مصطفیٰ کے لیے بھیج دیا۔ اسی وقت اللہ نے ابو بکر کے الفاظ کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اقبال یوں بول اٹھا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں حجاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، مانگ تو صحیح ہم تیری جھولیاں بھرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، وقت ختم ہو گیا ہے، میں بھی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ وَقَاتَلُوا وَقُوتِلُوا، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، وقت ختم ہو گیا۔ وَقَاتَلُوا وَقُوتِلُوا، کٹ گئے۔ جب بدر کی بات ہے، جب دیکھا نا ان کو ابو سفیان مٹانے آیا ہے نبوت کو، یاران مصطفیٰ کی گردنیں اڑانے کے لیے آیا ہے، نطق رسالت سے الفاظ نکلے، اور یارو بتلاؤ تو صحیح، یہ آئے ہیں ہمیں مٹانے کے لیے۔ فتکلم ابو بکر، ابو بکر گویا ہوئے، کہا ابو بکر کیا بات کرتے ہو، تیرے احسان کا بدلہ تو نبوت نہیں چکا سکی، جانتا ہوں ابو بکر تیری زندگی کا ایک ایک پل تو نے میرے نام کر دیا ہے، ٹھہر جاؤ ابو بکر۔ ثم تکلم عمر، پھر وہ گویا ہوئے جن کو عرش والے سے مصطفیٰ نے مانگ کے لیا ہے۔ کہا عمر چھوڑو، کیا بات کرتے ہو، میں نے تو تمہیں مانگ کے لیا ہے، جانتا ہوں تمہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے رئیس، انصار کے سردار، انصار کا جوان رانا، کہنے لگا اللہ کے حبیب یوں لگتا ہے روئے سہن ہماری طرف، ترید ایانا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے محبوب لگتا ہے آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہاں تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتلاؤ کیا کہتے ہو۔ کائنات کے رب کی قسم جو الفاظ سعد نے کہے اسی پہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سعد نے جو کہا سنو، اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نعیذ الباب لا عذناہا، کہا اللہ کے محبوب حکم دیجئے ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ ہزار جانیں ہوں محمد مصطفیٰ پہ، ایک جان کیا
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ہیں وہ جن کا تذکرہ کبھی ختم ہو سکتا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے۔ اولئک حزب اللہ، کہا جس نے میری جماعت دیکھنی ہے وہ محمد کے غلام دیکھ لے صلی اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان یاران مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو پھر کیا کہہ دیا اللہ نے میرے اور آپ کے بارے میں؟ جن کے سینوں میں رب کی، مصطفیٰ کی، یاران مصطفیٰ کی محبت ہے، رب نے کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں صرف یاران مصطفیٰ سے راضی نہیں، تم ان کے پیچھے چل پڑو، میں تم سے بھی راضی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ مجھے اور آپ کو ان راہوں پہ چلنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔